ناجائز اسلحہ ہے اور یہ نشے بھی کوئی اور طرح کے کرتا ہے، مطلب لائک کوکین ٹائپ کچھ پتہ نہیں ڈرگز ہے کوئی پتہ نہیں. آپ دیکھیں سارے دروازے میرے گھر کے آپ کو میں دکھاؤں گی ٹوٹے ہوئے ہیں. باہر ایک گیٹ کی کنڈی ہے وہ کھول کے ہم ساری رات نہیں سوتے. چاہتا ہے کہ یہ میری گاڑی اس نے برباد کی، ساری میری گاڑی توڑ دی. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے شیشے، اس پہ فائرنگ ہے. تو جب میرے فون توڑ دیتا ہے، جب اس کو پتا کہ یہ 15 آئیز جو ہے جس کو حکا ٹائپ مارنے لگ گئے. پھر میری فیملی آئی، انہوں نے کہا جی ہم نے اپنی بیٹی یہاں پہ نہیں چھوڑنی. وہ اس کے جو مطلب اس کو جو ہے نا انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے بہت سویر قسم کا. تو وہ جب یہ نشہ کر لیتا اور یا اس کو نہ ملے تو یہ بالکل ایک ڈفرینٹ انسان ہوتی ہے. مسئلے مسائل ان کے پہلی شادی میں بھی پہلے سے ہی تھے، میری وجہ سے نہیں، پہلے سے ہی بالکل بھی نہیں رہنا چاہتی. تو کوئی ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ تو میں آپ کے اس چینل کے تھرو ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو یہ پیغام دوں گی جو یہ ظلم سہ رہی ہیں، نکلے اس سے، مت سہیں. اور جس طرح میں نے بھی یہ سوچا کہ 2 سال کی شاید اب، لیکن نہیں، جس سے ٹھیک نہیں ہونا اس سے کبھی ٹھیک نہیں ہونا. پیسے نہیں دے گا تو کیسے کھانا بنے گا؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس پی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہد خان. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ جرم کی تفتیش. اس وقت میں جس گھر میں موجود ہوں اور جو بہن میرے ساتھ کیا کہتے ہیں موجود ہے، یہ ایک ہوا کی بیٹی ہے جس کو ایک دفعہ پھر ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. پیار محبت کی جو شادی سٹارٹ ہوئی، اس کے بعد کہاں سے ان میں لڑائی جھگڑے آ گئے اور اس میں نفرتیں پیدا ہو گئی، کیا واقعات ہے، آئے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی شادی کو کہتے ہیں لو میرج سے سٹارٹ ہوئی، تو یہ لو میرج سے ایک دم اتنے تنازعات، لڑائی جھگڑے، مار کوٹ، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہے وہ نشہ کرتے ہیں، نشہ ور ادویات استعمال کرتے ہیں اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے. کیا جی میں آپ کو بتا رہی ہوں، لو اینڈ ارینج پوری فیملی میری شامل تھی. تو ایسے ہوئی شادی. دوسرا یہ 2 مہینے کا 2.5 مہینے کا عرصہ جو گزرا ہے، اس کے بعد مجھے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ اس کے پاس ناجائز اسلحہ ہے اور یہ نشے بھی کوئی اور طرح کے کرتا ہے، مطلب لائک کوکین ٹائپ کچھ پتہ نہیں ڈرگز ہے کوئی وہ ہے. پھر شراب جو ڈرنکنگ کرتا ہے، ڈرنکنگ تو بہت زیادہ ہے. پھر وہ کوئی آئیز جو ہے جس کو حکا ٹائپ کچھ کہتے ہیں، جو وہ کرنے دیکھا میں نے کہ یہ بہت زیادہ کرتے ہیں. پھر ساری رات، پھر کوئی ذرائع آمدن نہیں تھا، جو ہے تھا وہ جو پیسے آتے تھے وہ سارے ادھار جو لوگوں سے لے کے جن کو تنگ. مجھے بتائیں کہ شادی کے کتنے عرصے بعد آپ کو پتہ لگا کہ ان کی حرکات یہ ہیں جو پہلے آپ نے شادی سے پہلے دیکھا تھا، اور اس کے بعد ان میں ایک دم یہ چینج کس طرح آ گئی؟ کیا آپ نے جب آپ نے ان کو پسند کیا تھا اس وقت کوئی ان کے اندر کوئی ایسی حرکت دیکھی ہو جس سے آپ کو محسوس ہوا ہو ذرا سا کہ یہ میرے قابل نہیں ہے انسان؟ نہیں، ایسی بات ہی نہیں تھی نا، بعد میں پتہ چلا. اور وہ آہستہ آہستہ وہ جو باتیں 2-2.5 مہینے کے اندر ہی سامنے آئیں. تو پہلے ایک چیز آئی جس طرح کے ڈرنکنگ کرتے ہیں، جی چلو ٹھیک ہے. یہ ہے وہ آہستہ آہستہ مجھے سارا کچھ کھولتا گیا. پھر اس کے بعد پھر یہ تشدد کرنے لگ گئے، مارنے لگ گئے. پھر میری فیملی آئی، انہوں نے کہا جی ہم نے اپنی بیٹی یہاں پہ نہیں چھوڑنی. میرے بھائیوں نے کہا ہم نے اپنی بہن نہیں چھوڑنی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، علیحدگی ہے. تو اس کے بعد یہ نا نوسر باز ٹائپ کا بندہ ہے، اس نے میرے بھائی کے نا پاؤں جوڑ لیے کہ جی جب اس نے دیکھا نا کہ یہ تو اب علیحدگی اختیار کرنے لگی ہے، تو اس نے میرے مطلب ہاتھ پاؤں جوڑے میرے بھائی کے آگے کہ نہیں ہم آئندہ غلطی نہیں ہوگی، مجھے ایک دفعہ معافی، ایک دفعہ موقع دیا جائے. جب وہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ دوبارہ سے مجھ سے زیادہ تشدد اور ان چیزوں پہ آ جاتا ہے، کیونکہ مجھے کہتا ہے کہ تم نے بھائی کیوں بلائے. اس کے بعد سے پھر یہی روز کی روٹین ہے، مطلب یہ نشہ، اور اس کے علاوہ جو ہے مجھے پھر مارنا پیٹنا بند کر دینا. پھر آپ نے اپنے آپ کے جو ظلم کا تھا تب آپ نے اس کو بولا نہیں کہ آپ مجھ پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک اچھے راستے کے لیے مشورہ دے رہی ہوں، تو اس کے باوجود وہ اس طرح کا حرکت؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ مینٹلی ڈس آرڈر ہے. اس کو جو ہے نا وہ اتنی میڈیسن لیتا ہے، وہ اس کے جو مطلب اس کو جو ہے نا انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے بہت سویر قسم کا. تو وہ جب یہ نشہ کر لیتا اور یا اس کو نہ ملے تو یہ بالکل ایک ڈفرینٹ انسان ہوتا ہے. صبح یہ اور ہوتا تھا، دوپہر میں اور ہوتا تھا، رات میں اور ہو جاتا تھا. میں کہتی تھی میں پتہ نہیں کتنے کچھ کے روپ ہیں جو مجھے دیکھنے پڑتے تھے دن میں ایک دفعہ. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اتنے یہ نشے میں اس کے اتنے
کتنے روپ ہوتے تھے. اسی وجہ سے اب میں جس طرح نماز پڑھنی ہے یا کوئی تلاوت لگانی ہے تو مجھے اس نے کہنا کہ بند کرو یہ بکواس. مطلب قرآن جیسی چیز کو اس نے اتنی بدتمیزی سے بات کرنی. میں نے اگر اس طرح کی بات ہونی یا کوئی اذان جس طرح کوئی دیتا ہے تو آگے سے کہنا کہ یہ تو مولوی ایسے ہیں ویسے ہیں. مطلب میں کہتی تھی خدا کا خوف کریں, آپ نے مرنا نہیں ہے, آپ نے مرنا نہیں ہے. خدا کا خوف کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو مطلب عجیب سا اس کو پتہ نہیں ایک نا وہ ایک نشہ کر کے ذہنی کیفیت ان کی نفسیاتی مریضی جسے کہتے ہیں اس طرح کا ہوگا. اچھا جب آپ شادیوں کے آپ الگ رہتی ہیں یا ان کے ماں باپ کے ساتھ؟ نہیں, میں جیسی مجھے شادی کر کے لائے تو اسی گھر میں لائے کیونکہ یہ گھر ادھر کوئی بھی نہیں تھا. ان کی جو فرسٹ وائف ہیں وہ پہلے ہی ان کے یہ تنازعات چل رہے تھے. وہ 6 مہینے سے پہلے بھی کوئی کہیں جو ہے نا وہ اپنے گھر جا چکی ہوئی تھی. مسئلے مسائل ان کے پہلی شادی میں بھی پہلے سے ہی تھے, میری وجہ سے نہیں, پہلے سے ہی تھے. تو اس میں سے ان کے 3 بیٹے بھی ہیں. اب وہ جو بڑا بیٹا ہے وہ بھی یہ ان کے والد اور یہ ڈیلی بیسس پہ دھمکیاں یہاں پہ آتے ہیں. میں نے کل ابھی ان کی اوپر سے ویڈیو بنائی ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے. پھر میں نے 15 پہ کال کی, میں اور بچی گھر میں اکیلے تھے. انہوں نے ہمیں دھمکایا, اپنے چھلانگ مار کے اندر تالے لگائے انہوں نے. مطلب ہمیں اتنا, اس بچی کے لیے میں نے کل وہ اپلیکیشن دی ہے. اس کو تشدد تو کیا ہی کیا, اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی. وہ پھر بھاگی ہے بیچاری, پتہ نہیں. آپ دیکھیں سارے دروازے میرے گھر کے آپ کو میں دکھاؤں گی ٹوٹے ہوئے ہیں. باہر ایک گیٹ کی کنڈی ہے وہ کھول کے, ہم ساری رات نہیں سوتے, نہ ہمیں دن کو سکون ہے نہ ہمیں رات کو سکون ہے. تو ہم اتنے زیادہ خوف زدہ ہیں کہ ہمیں بس یہ آئے گا اور پتہ نہیں کیا کر کے چلا جائے گا. کوئی بندہ بھیجو یا فون کر کے تھانے بلایا ہو کہ آپ آؤ ادھر؟ میں نے کوئی ایک اپلیکیشن, میں پچھلے کوئی 8 ماہ سے, آپ یہ دیکھیں. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, اس گھر میں 10 مہینے سے نہ لائٹ ہے اور نہ گیس ہے. میں نے اس طرح بھی زندگی گزارنے کی کوشش کی کہ کسی طرح چلیں, کسی طرح زندگی گزر جائے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپلیکیشنز بے انتہا اس گارڈن ٹاؤن تھانے میں میں نے دیں. کیا نام ہے جو انویسٹیگیشن آفیسر جو ابھی ہیں انہوں نے بھی ان کی جو بہت زیادہ فیور کی ہے وہ آئی او زبیر ہیں, جو میں نے ایس پی صاحب سے بھی گزارش کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ جی میرا پلیز آئی او جو ہے وہ چینج کروائیں, آپ کی بڑی مہربانی ہے. انہوں نے پہلے اس کو ریلیو دیا ہے تھانے میں, حتیٰ کہ اس کی ہتھکڑیاں کھلوا کے اس کو ریلیو دے کے وہاں پہ اس کو شراب بھی مہیا کی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ 1 سیکنڈ بھی وہ نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا, وہ رہ ہی نہیں سکتا. تو اس کو وہاں پہ بھی فیسلٹیز دی گئیں. میں اتنے عرصے سے دھکے کھا رہی تھی. ابھی 2 FIR, ایک تو آپ کے توسط سے کہ میڈیا کے لوگوں نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا, ان کی وجہ سے ایک FIR میری کٹی, ایک میں نے پہلے دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے تو, ورنہ یقین کریں کہ میری کوئی سنوائی نہیں تھی. ڈیلی تھانے کے کئی چکر لگتے تھے اور ٹال مٹول کر کے مجھے بھیج دیا جاتا تھا, تو کوئی بات نہیں میری سنی جاتی تھی. تو ابھی اس کے بعد یہ کل پھر آیا ہے ہمارے گھر میں. مطلب اس کا آنا پھر بھی کوئی نہیں روک پا رہا. وہ پھر بھی دھلڑے سے آتا ہے گھر میں, ٹاپتا ہے, اندر آتا ہے. اور میں اور میرا بھائی کل کچہری گئے ہوئے تھے, ہم نے میڈیکل کروانا تھا. تو یہ بچی گھر میں اکیلی تھی. اس بچی کو اس نے اندر گھس کے اتنا تشدد کیا, میں آپ کو بھی سارا دروازہ. ابھی کل یہ پھر آیا ہے, کل کے دن یہ پھر آیا ہے. ہم دونوں گھر پہ نہیں تھے, ہم وہاں سے بھاگے ہیں اس بچی کے لیے کہ یہ بچی کو کچھ کر نہ دے. شدید خوف اور مطلب اتنا اس نے ہمیں, وہ اب کی چاہتا ہے کہ یہ میری گاڑی اس نے برباد کی, ساری میری گاڑی توڑ دی. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے شیشے, اس پہ فائرنگ ہے. تو جب میرے فون توڑ دیتا ہے, جب اس کو پتا کہ یہ 15 پہ اب یہ کال کرے گی, اس کو کوئی وہ نہ مل جائے, سب سے پہلے تو میرا فون توڑتا ہے وہ. پھر اس نے میری گاڑی کا نقصان, میرا زیور بیچا. میں چپ رہی, میں نے کہا چلو خاوند ہے, شاید یہ کسی رائے راست پہ آ جائے. اللہ سے یہی دعا کی کہ چلو کوئی اس کو شاید کوئی ہدایت مل جائے. لیکن وہ بڑھتے وہ چیزیں بڑھتی گئیں. جب میں نے تھانے 15 کی طرف جانے کی کوشش کی یا گئی, تو اس کے بعد سے یہ چیزیں پھر اس کے ذہن میں, وہ کیونکہ وہ شیطانی سا ذہن ہے, وہ جو ڈرگز وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں ان کا, وہ پھر وہ جب پی لیتا تھا تو وہ الٹا چلنا شروع ہو جاتا تھا. وہ پھر یہ رات کو مجھے مارے بغیر تو سوتا ہی نہیں تھا. ڈیلی کی روٹین ہے, مطلب کسی بات پہ کوئی یہی جھگڑا ہے بس. یہ کوئی بات ذہن میں بٹھا لی ہے اور نشہ کر لی ہے تو بس. اب جب گھر میں کچھ لا کے نہیں دے گا یا کچھ پیسے نہیں دے گا تو کیسے کھانا بنے گا؟ ہم 3-3 4-4 دن بھوکے. آپ کے سامنے گھر میں 10 مہینے سے لائٹ نہیں, آپ بل چیک کریں, گیس نہیں ہے. CM پنجاب سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے
इस वक्त तो वो बड़े अच्छे से काम कर रही हैं, औरतों के हकूक़ के बारे में भी बड़े काम कर रही हैं, कुछ कहना चाहेंगी? मोहतरमा मरीम नवाज़ से मेरी पहले भी कई चैनल्स के साथ मैंने रिक्वेस्ट की है, आपके थ्रू भी मैं करती हूँ कि मेहरबानी है, मैंने बहुत दफ़ा 1787 पे भी कॉल की है, रिक्वेस्ट की है, लेकिन उस पर भी अभी तक मेरा कोई जो है ना अमल दरामद नहीं हुआ। ठीक है, मैं बेतहाशा कॉल्स कर चुकी हूँ, 15 पे मेरा रिकॉर्ड है, उस पर कॉलों का FIRs 2 कटवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी प्रॉपर ये जो IO है वो स्पेशल जुबैर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो उसको इतना रिलीफ देता है, इवन कि हम जब कल घर पे नहीं थे तो सिर्फ उस बंदे को ये बात पता थी हम घर पे नहीं हैं, तो उसको उसने बताया, वहाँ से बेल करवाई और वहाँ से उसको बताया ये दोनों घर पे नहीं, क्योंकि उसी को पता था और किसी को नहीं पता था। ठीक है, अल्लाह के सिवा। तो उसने उसको कहा कि अभी घर पे कोई भी नहीं है, तुम जाओ। तो वो बाकायदा ताले लेके आया है कि मैं कब्जा करूं और इसको घर से निकाल दूं। अब वो चाहता है कि आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप मेरी आवाज़ सुने, मेरी आवाज़ को मेरे जो साथ ज़्यादती और जो जुल्म हुआ है उसका वादा करें, उसका मेरे साथ इंसाफ करें, मेहरबानी होगी। मैं इतने दिनों से कई चैनलों पे यही रो रही हूँ कि अभी तक मेरा कोई सुनवाई नहीं है। ये मीडिया के थ्रू थोड़ा बहुत मुझे सहारा मिला है, अल्लाह इनका भला करे। तो बस ये अभी तक भी वो है, वो घर आने से बाज नहीं आता, मतलब उसको डर ही नहीं है किसी चीज़ का, उसको कोई मतलब पकड़ ही नहीं रहा कोई। उसको ये कम से कम जो उसने तशद्दुद किया है, जो जुल्म किया, उसकी तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जी, आप बड़ा काम कर रही हैं। और हम दूसरी तरफ अगर देखें तो माशरे में हर तीसरी औरत क्या कहते हैं अपने शोहर के हाथ, अपने हस्बैंड के खिलाफ, या माशरे में कुछ ऐसे अफराद हैं जो उसके ऊपर जुल्म और ज्यादती का निशाना बनती ही जा रही है। अगर हमारे क्या कहते हैं जो इदारे हैं वो हरकत में नहीं आएंगे, अगर ऐसी औरतों को, ऐसी बहनों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये किसका दरवाज़ा खटकाएंगे? ये थाने जो आपने जो इतने आलीशान बना दिए हैं, थाने बनाने से कुछ नहीं बनेगा जब तक वहाँ पे जो अफसरान है, जब तक लोगों को इंसाफ मुयस्सर नहीं करेंगे, जब ऐसी औरतों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये आए दिन वाक़यात जो होते रहेंगे, बढ़ते जाएंगे। हमारी भी क्या कहते हैं रिक्वेस्ट है कि इन जैसी औरतों को जो इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, जो इनके तफ्तीशी है मोहम्मद जुबैर साहब गार्डन टाउन में, उनको भी बुलाया जाए, कोई ऐसी टीम बनाई जाए जो उनसे पूछे कि ये मर्द क्या चाहता है जो हर दूसरे दिन आके इनके ऊपर जुल्म और ज्यादती करता है। उसके ऊपर इन्होंने क्या मुतअद्दिद मरतबा FIR भी दी हुई है, एप्लीकेशन भी दी हुई है, लेकिन वो फिर भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। हमें अगर इनको इंसाफ चाहिए, कोई ऐसी टीम बनाए जो क्या कहते हैं यहाँ पर आए, इनसे छुटकारा। आप उनसे क्या तलाक लेना चाहती हैं या उनके साथ रहना चाहती हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। अब तो कोई ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये तो मैं आपके इस चैनल के थ्रू उन बेटियों को, उन बहनों को ये पैगाम दूंगी जो ये जुल्म सह रही हैं, निकले इससे, मत सहें। और जिस तरह मैंने भी ये सोचा कि 2 साल की शायद अब, लेकिन नहीं, जिसने ठीक नहीं होना उससे कभी ठीक नहीं होना। बस निकले इस जुल्म से, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, तो बिल्कुल जुल्म ना सहें। जी नाज़रीन, देख रहे हैं माशरे में उन्होंने बताया कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा जो औरतें हैं, जो बहुत से औरतों पे जो जिन पे तशद्दुद हो रहा है, वो बाज़ घरों के अंदर ही बैठी रहती हैं, अपने भाई से या अपने भाई से जिक्र तक नहीं करती और वो उसी जगह घर घुट घुट के मर जाती हैं। ये पुराने दौर थे जब कहते थे कि औरत शादी होकर गई है तो उसका घर से जनाजा ही कहते निकलेगा, लेकिन अगर वो औरत पे इतना जुल्म और ज्यादती होगी तो वो औरत किसके दर पे जाएगी, किसका दरवाज़ा खटकाएगी? हमारी भी अपील है मरीम नवाज से, SSP मोहम्मद नवीर साहब से, कि इन जैसी औरतों को इंसाफ दिया जाए। ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं चलती हुई हमारी स्क्रीन पे, ये एप्लीकेशन है, इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए, बल्कि इंसाफ मिलना नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ मिलना चाहिए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।